اور وہی انسان ہے جو اب ماشاءاللہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور وہ انسان جو یہ نہیں کر پایا، جو اس نفس کو چھوڑ کے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہ خسارے میں ہے، اس نے سب کچھ کھویا. صلوات. So just a quick 2 sentences in English for our young sisters who don't understand Urdu. That Allah subhanahu wa ta'ala is saying that person who has purified his soul has attained success. And that person who has neglected to fix his soul has corrupted it and he has lost. If we even just focused on these 2 particular ayah in the Quran, we could change our lives. It's everything actually. کیونکہ کیا ہے کہ ہم الحمدللہ کیونکہ جان علی ہیں، مولائی ہیں، ہمیں جو ہے وعدہ کیا گیا ہے کہ اب جنت تمہاری ہے، تو اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو جنت ہمیں ملنے آئیں گے کہ آ جاؤ جنت میں، وہ خود اتنے صراط مستقیم پہ ثابت قدم سے چلتے ہیں، وہ اتنے ٹرو مومن ہیں کہ وہ خود ہمیں پہچانیں گے نہیں، وہ ہمیں آنے نہیں دیں گے اندر. اور اس لیے ضروری ہے ہم سمجھیں کہ ہمیں ویزا مل گئی ہے لیکن ابھی بہت سارا کام ہے، ابھی تو پلین میں بیٹھنا ہے، ابھی تو وہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل ابھی تک دور ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ صحابیوں نے کہا مولا آپ ہمیں شفاعت دیں گے، آپ ہمیں وسیلے سے لے جائیں گے جنت، آپ پکڑ کے، ہم نے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا کبھی، ہم کیوں ڈر، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مولا نے کہا بے شک ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں جنت لے جائیں گے، لیکن تم نہیں جانتے کہ ایک جگہ ہے جہاں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور وہ جگہ ہے برزخ، جو سکرات سے شروع ہوتی ہے. یہ برزخ کا ایکچولی جو وقت ہے نا، ایک پیر قبر میں ہوتا ہے اور ایک باہر یہ ہوتا ہے، یہ موت اور زندگی کے بیچ میں سی سو کی طرح، نہ ادھر نہ ادھر. یہ سکرات جب شروع ہوتا ہے آدھا برزخ میں شروع ہو گیا اس کا سفر. مولا کہتے ہیں اس وقت ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اب تمہارے خود کے اعمال سے ہم تک پہنچنا ہے، ہم جنت دروازے پہ کھڑے ہوں گے، تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، تمہاری فکر میں ہوں گے کہ کہاں ہے وہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، جو علی علی کرتے تھے، جو آنسو بہاتے تھے، جو مولا مولا کرتے تھے، وہ ابھی تک نظر نہیں آئے. خدا نخواستہ یہ اطلاع ملی کہ مولا انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ وہ برزخ کوئی عالم میں پھنس گئے ہیں. اس محرم کا انشاءاللہ موضوع یہ ہوگا کہ ہم کس طرح ایک سچے مومن بن سکیں. ماشاءاللہ سلام اس قوم کو جس کو یہ لقب ملا مومن، سبحان اللہ، لاسٹ نیم مومن، بیسٹ یو آر، کہ آپ کے نام کی پہچان مومن. دیکھیں یہ ٹرم ہم اکثر بہت لائٹلی یوز کرتے ہیں. اکثر ہم جب فار ایگزامپل یہ کمیونٹی کو سب نہیں جانتے، لیکن جو پاکستانی ہیں فار ایگزامپل ان سے آتے ہوں تو کہیں گے فلاں انسان اچھا کیا مومن ہے، مطلب کہ کیا وہ مولائی ہے، کیا انہوں نے مولا علی کا ہاتھ تھاما ہے. لیکن یہ ورڈ بہت لائٹ ہے کیونکہ امام علیہ السلام نے خود لوگوں کو سمجھایا کہ مومن کیا ہے. اور آج اور ان آنے والے دنوں میں ہم نے انشاءاللہ 12 مجلسیں کمپلیٹ کرنی ہے، اور ہمارے پاس وقت بہت نہیں ہے کیونکہ ہمیں آنسو بھی بہانا ہے اور بائر کے لیے بھی وقت چاہیے.
لیکن ہمیں تھوڑا کچھ غور و فکر کرنا ہے اور سمجھنا کہ مومن ہے کیا ہے جو امام کہہ رہے کہ تم اب تک مومن نہیں ہو. ایک ایکچولی فیمس واقعہ ہے، مشہور واقعہ، جب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. مولا نے کہا کون ہے یہ جو آج دے رہا ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے مومن ہیں. مولا ایسے خوش ہو کے نکلے ہیں باہر کے، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے، وہ جیسے ہم ٹھیک کو جب ملنے آ رہے ہیں بہت خوشی سے، تو وہ باہر آئے، دروازہ کھولا تو کہاں ہے وہ مومن؟ کہا مولا ہم ہیں. مولا نے کہا لیکن تمہارے چہرے کے آثار یہ نہیں دیتے اطلاع کہ یہ مومن ہیں. دیکھیے یہ امام نے، جب ہم ٹیچر سکھاتے ہیں نا اکثر اس طرح دس کائنڈ آف ایکشن، تو وہ سمجھ لیں بچے کہ کہاں ہے وہ بچے، وہ میں تو نظر آ رہے. امام نے سویٹلی سمجھا لیا کہ مومن اگر ہوتے تم تو تمہاری آنکھوں میں ایسی علامت ہوتی کہ آپ سوئے نہیں، پوری رات عبادت کی، آنسو بہائے پشیمان کے، رو رو کے اپنے گناہوں کے، چہرے پہ ایسا نور لیکن ایسی محنت نظر آئے. لیکن ماہ رمضان میں اکثر ہم پتہ چلاتا ہے کہ اب ماہ رمضان کے لائک 17-18 جب دن آتے نا، وی آر ایگزاسٹڈ. لوگ کیونکہ چہل سو جا رہے ہیں، پڑھ نہیں سک رہے اپنی دعائیں، جو پڑھ سو جا رہے ہیں، بھوک کیونکہ انہوں نے ٹھیک سے افطاری بھی نہیں کی، سحری کے لیے نہیں اٹھے ٹھیک سے. یہ مومن کی نشانی ہونے لگتی ہے کہ جو کثرت سے عبادت کر رہا ہے اتنی کہ وہ اللہ اللہ کر کر کے ختم ہو گیا ہے، ایگزاسٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب نور ہونے لگتا ہے. اور جب وہ عید کا دن آتا ہے تو مولا علی کا جو فرمان ہے، مولا علی کا جو ہے، عید وہ دن ہے جب تم نے گناہ نہیں کیا. عید مبارک تب تم کہہ سکتے ہو، یہ عید تمہارے لیے تب مبارک ہے جب تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. لہٰذا ہر ایک دن مومن کے لیے عید ہو سکتی ہے، کیونکہ جو تم نے گناہ نہیں کیا وہ تمہارے لیے عید ہے. صلی اللہ. اور ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہم سے. ایک تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، اور ان مجلسوں کا موضوع ہے مومن کی نشانیاں. کیونکہ الحمدللہ ہمیں ویزا تو مل گئے، الحمدللہ. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے یہ والا، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے. لیکن فاطمہ جب ہمیں روز قیامت دکھے اور نہ ہمارا لباس بھی جیسا ہو، نہ ہم بیوی کے جیسے لگے. کوئی کہے نا کہ ہم آپ کے قبیلے سے ہیں، آپ کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے، آپ کے کپڑے اور ہمارے کپڑے ڈیفرنٹ ہیں. مجلس حسین اور شیعان علی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں رہتی، سب ایک جاتے ہیں. ایک مجھے انہوں نے کہا، وہ اوبر ڈرائیور ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کسی کی مجلس میں گیا، اتفاق سے کوئی پیسے والے نے بلا دیا. جب گھر کے گیا تو اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں باہر، کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ چلے ہم واپس چلے جائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، کہاں ہم کہاں وہ. لیکن اب ان کا گھر تھا، انہوں نے دیکھ لیا، کہا آئیے آپ کا تو انتظار تھا. کہاں بہت اتنے ہمارے دل میں اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے.
لیکن کہا کہ جب میں مجلس حسین میں داخل ہوا اور جب فرش دیکھا اور سب زمین پہ بیٹھے ہیں اور سب ایک ہی لباس میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں اور سب ایک ہی چیز حدیث پڑھ رہے ہیں، تب میں نے سوچا میں گھر آیا، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، یا کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ مجلس حسین میں ایک ایسی فیملیئر فیلنگ ہے، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ سو الحمدللہ ہم ہیں ایک، لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے میں ایسی چیزیں ہیں ہمیں چینج کرنی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑی حدیثیں دیکھیں۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں پورا لمبا سا پیسج ہے جو مومن کی پہچان کے بارے میں ہے، جس میں اتنا لسٹ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہمیں پتا چلے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں I wanna be a good person, but what do I have to do? What more do you want from me? لیکن جب خود کے نفس کو تھوڑا سپاٹ لائٹ سے دیکھا تو دیکھا کہ اس تو بہت گندگی ہے۔ جب ہم فیشل کے لیے جاتے ہیں نا، ایک ایسی لائٹ ڈالتے ہیں ہم پہ، اس میں بلیک ہیڈز نظر آنے لگتے ہیں، یو وی لائٹ ایسی لائٹ ہے، ہم کہتے ہیں میں نے تو بہت کس کے فیس دھو کے آئے ہیں، نہیں، پھر جب کیا تو دیکھو اتنا کالا کالا نکلا ہے آپ کی سکن میں سے، اور اس کے اندر چلا گیا یہ گندگی۔ ہمارے نفس کو رو کے ہم استغفار کر کے صاف کریں گے انشاءاللہ، لیکن پھر وہی کرتے ہیں جو کیا تھا۔ جیسے کوئی جو پیسٹیسائڈ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر اینیمل آ رہے ہیں یا خدا نخواستہ مائس آ رہے ہیں، کاکروچز آ رہے ہیں، اچھی طرح سے فیومیگیٹ، ماہ رمضان میں صاف ہو رہے ہیں، ہم محرم میں آنسو بہا بہا کے صاف ہو رہے ہیں، لیکن وہ سوراخ جو گھر کے اندر ہیں جہاں سے باہر سے مائس آ رہے ہیں، ریٹس آ رہے ہیں، اسکرولز اندر آ جا رہے ہیں، مائس سے کاکروچز and all these terrible spiders are getting، مارتے ہو اور واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کیونکہ جو جگہ تھی جو موٹو کھا لے کے یہاں سے آتا تھا، اپنی روح میں ایوی تے آپ نے ایوو کئی راچے ایوی خراب عادتیں، کداچ غیبت ہوئے یا تو کوئی واسطے خراب اچوان کہ گاڑی કેમ નથી થતી ખુદા કરે આનો પણ કાંઈ બગડે. The kind of things we say, we laugh when we say it, but there is an amount of truth in it. That's what Hajar is, by the way. جب کسی کو دیکھا کہاں اس کے پاس یہ چیز جو ہے نہ ہو، یہ مر جائے، یہ مٹ جائے، اس کی چیز نہ ہو جائے، ایسے لوگ کیا جنت میں آ سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایک ایسی تبدیلی آئے ہمارے میں کہ الحمدللہ جب صفا کرنے آئیں تو کچھ نظر نہیں آیا، اندر کوئی بلیک ہیڈز نہیں رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو بدلا ہے، لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ایسے چینج کیا ہے، وہ لوگ نائٹ کلبز تھے، وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، ڈرگز کرتے تھے، آج وہ قرآن پڑھے ہیں، مصلی پہ ہے، مدرسوں میں آتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوا؟ ہم تو آ رہے ہیں لیکن ہم نے ایسی مرمت نہیں کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ خوب فرمایا کہ ہم اس چیز کی لڑائیوں میں پھنس گئے ہیں کہ ہاتھ بند کر کے پڑھیں یا ہاتھ کھول کر، اور دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہاتھ کو کاٹے کیسے۔ اگر ہم میں یونٹی نہیں ہوگی، اگر ہم صرف اللہ اللہ تسبیح میں جنت جا رہی ہوں، لیکن نفرت، چوری، غیبت، چغل خوری، ان لوگوں کی دشمنی کرواؤں، لوگ ایک ہیں، پتا نہیں یہ کیا ہے، ان کو بگاڑ دیں، ان کا بگاڑ دیں، لوگ رشتے بھی بگاڑتے ہیں۔ اس لیے لوگ جب شادی ہوتی نا، اناؤنسمنٹ آپ نے اناؤنس کیا، ہمیں بتا تو دوست ہیں بتا رہے بہت کچوں کا تو કારણ કે આ તૂટતો હોત, અમે લોકોને ખબર પડી હોત, આ દુનિયાને ખબર પડી ગઈ હોત. لوگ توڑتے ہیں، ہمیں ان میں سے نہیں ہونا، ہمیں ایسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ امام ہم سے
خوش ہو جائیں. اور یہ بہت فیمس حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اور انشاءاللہ پھر ہم مسائل کی طرف جائیں گے. We need to end by 8:15 or 8. Can someone tell me? 8:15 انشاءاللہ, کیونکہ there's so much to cover. But before I get there, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کی زندگی کا واقعہ. ایک کا بہت خوبصورت صحابی تھا, ان کے پاس ہی بیٹھا تھا امام. انفیکٹ ان کو گیلری میں ڈھونڈتے تھے کہ تم ادھر بیٹھو. بہت love him so much. اور وہ نوٹس لیتا تھا, وہ سیکھتا تھا امام سے. بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا. یہ مجلس حسین یونیورسٹی ہے, ہم my God 50 سال 70 years 80 years سے سن رہے ہیں, لیکن ہم وہی رہے, عادتیں نہیں گئیں. کتنی مجلس سے سنیں, پھر ہم کہتے ہیں تو بدو سامنے لیدا. تو بچی, there should be a change in you. If you have heard 100 times, then you should get A+ on the test. Wow, these teachers always talk about the same stuff. Well, then there will be a change. اب وہ کمپینین جو تھا اتنا بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا, امام اسے چاہتے تھے, گلے لگاتے تھے. ایک بار لوگ باہر گئے, امام اور اس کے دوست صحابی, ساتھ میں ان کے جو غلام تھے وہ بھی ساتھ چلے, کیونکہ جب شاپنگ کر رہے تھے, سودا لے رہے تھے, تو غلام اٹھاتے ہیں نا وہ بیگ چیز جو ہے. ویسا ہوا کہ بھیڑ میں وہ غلام گم ہو گیا. اب یہ دوست کہہ رہے کہاں یہ بھاگتا ہے, یہ نوکر بھائی ہے نا, ایسے ہیں ویسے. اب اس کا غصہ ہوتا رہا, غصہ ہوتا. اور اب کیونکہ چیزیں اٹھا رہے, گرمی ہے, لوگ ہیں, it's understandable, we all get through this problem. ہم غصہ میں غصہ آ جاتا ہے. اب ہوا کہ جب غلام ملا تو اس کو پکڑ کے کہا کہ تم کہاں تھے. اب اتنی ٹینشن ہو گیا تھا, غصہ, کہ اب گلیاں بکنے لگا. اور اس نے کہا کہ تم سے ہو ویسے ہو, تم یہ ہو وہ ہو. پھر اس نے خدا نخواستہ ماں کی گالی دی. بہت آسانی سے یہ ورڈ آتے ہیں ایکچولی. اب تو گالیاں ہیں, بچے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسی گالیاں جو ہیں زندگی میں سنی نہیں, اب سب بولتے ہیں آسانی سے. ماں کے بارے میں کچھ کہنا کسی کے. تب جب ایسا ہوا, چھٹے امام نے اس آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہاں بس بند ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. And by the way, this is a way like writing ہے یہ. چھٹے امام کہتے ہیں کہ غصے میں ہوں تو جیسے اب پانی پی لیں, بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں. ہم کہتے ہیں یہ سب کیا زیادہ غصہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی. کام ہمیں کرنا ہے, لیکن زمین پہ جب آپ بیٹھیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جن آ گیا ہے. جب غصہ ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں ایسا غصہ آتا ہے, اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے, ناک میں سے ہوا نکل رہی ہے, کانوں میں سے اتنا وہ they don't look like themselves. You can't stop such people. کہ ان کو آپ رو نہیں پاتے, آپ ان کو سٹاپ کر رہے ہیں, لیکن کہیں چھوڑو مجھے, میں اس کو ماروں گا, مجھے بولنے دو. 4-5 لوگ اس کو سٹاپ کر رہے ہیں, وہ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا, چلا رہا ہے. ہم نے کہا اس کے اندر جن آیا ہے. اب جب زمین پہ بیٹھتا ہے انسان تو
جس میں ایک پلک جھپک کو بھی مس نہیں کیا خدا نے. تو ہمیں اس مہینے میں چینج ہونا ہے. 5 امام نے جابر سے کہا, جابر ان کا بہت ٹرسٹڈ کمپینین, کہا اے جابر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں آپ شیعان علی ہیں اور آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور رسول خدا سے محبت کرتے ہیں, لیکن میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے ہمیں امام بنایا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں, جن میں آپ کو حیا نظر آئے گی. تو حجاب ایسے پہنتے ہیں کہ اس کے اوپر عبایا کی ضرورت پڑ رہی ہے. آج کل کی عبایا کتنی ٹائٹ ہے, کتنی چمک رہی ہے کہ اب اس کے اوپر عبایا چاہ رہے ہیں. بیلٹس ود این عبایا. The whole point was کہ کسی کو پتا نہیں چلے کہ ہماری ویسٹ کا کیا سائز ہے. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ ڈیزائنرز کون ہیں؟ یہ تھوڑے مسلمان ہیں. یہ جو ڈیزائنرز ہیں جو ہم کپڑے بنا رہے ہیں, یہ تھوڑی اصل یہ فیشن ڈیزائنرز جو ہیں شاید شیعہ ہوگی, کبھی شیعہ جیسی اس نے کپڑے پہنے, سلٹس ادھر تک ہیں کہ عورت کی پورا نظر آئے. ایسے کپڑے ہیں کہ you can't wear it to a wedding. It's tight, cleavage ہے, یہ ہے وہ ہے, see through ہے, ایسی جگہوں میں کہ جو بھی can't escape this dress. It's going to show some part of the body. اور کام یہ ہے accentuate کرنا ایسی جگہوں میں sequins and all that accentuates that particular part of the body. There is definitely something going on. Conspiracy ہمارے کالے کپڑوں کی بھی ہے کہ اب سب سے خوبصورت کپڑے لہنگے ساڑیاں کالے میں بنتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو صرف محرم میں پہنتے تھے وہ کپڑے ہم کالے کپڑے کسی خوشحالی شادی میں پہن کے جا رہے ہیں. تو جب کوئی پہنے گا تو آپ کیا پہنیں گے؟ There is a delusion and Shaitan is working on you and me. But we cannot. جب کسی کو پہچان, اچھا I can see what you're doing. I see what you're doing here. Stop. تو پھر وہ شیطان بھاگ جاتا ہے کہ اب تو میں پکڑ گیا. یہ جب جن ریموو کرتے ہیں یہ جن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کنفرنٹیشن ہوتا ہے ان عالم سے جنہوں نے نکلو باہر, میں نے دیکھ لیا ہے. لیکن وہ انسان جو اپنے خود کا پریچر ہو, this is a hadith of the prophet, جب تک آپ خود کے مولانا نہ بنیں, خود کے پریچر نہ بنیں گے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. نہ کوئی اسموکنگ چھوڑ سکتا ہے. جب ان کو آپ کی سگریٹس لے لے, آپ ان کو سکیری پکچرز بتائیں گے, this will kill, یا آپ کے لنگس like that, they're still having it. جب خود کہیں گے this is it, I quit, تبھی ہم چینج ہو سکیں گے. ان میں حیا نظر آئے گی. اب یہ حیا انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جو چھپ کے چیٹنگ کر رہے ہیں, کوئی پرانا ہائی اسکول کا دوست, کوئی ایکس جو شادی شدہ ہے, کے بچے ہو گئے, اب تو کیا ہلو ہاؤ آر یو کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ شیطان کا یہ وعدہ ہے کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں گے میں تیسرا ہوں گا وہاں. اب وہ فون میں بھی آئے گا, وہ سیل فون میں بھی آئے گا, ٹیکسٹنگ میں بھی آئے گا. You don't have to be in home with anybody anymore. اب تو ایسا ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں صرف آن لائن مل کے, اور لوگوں نے اپنی شادیاں توڑی ہیں. This is like this. شیعہ لوگ جن کی شادیاں ٹوٹی ہیں because they made friends on the internet and fallen in love. پھر یہ سبمٹ کرتے ہیں, یہ وعدے نبھاتے ہیں. اگر کسی کی کتاب بھی رہ گئی ہے گھر میں, استغفر اللہ, اگر کسی کا کوئی کپڑا رہ گیا, پتہ نہیں کس کا ہے, پہن لو. نہیں, کسی کا دل ہے اس چیز میں, وہ ڈھونڈ رہا ہے, ہم پہن کے خدا نہ خاص پہن کے جائیں اور کہے کہ یہ تو میری چیز ہے تم پہن رہے ہو. This is what we'll be careful of. کسی سے اگر پرومس کیا, کسی کی چیز لی, واپس اسے لوٹائی. کہاں روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے اچھائی کرتے ہیں. کتنے ہم میں سے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے
کربلا کی زیارت میں ہم ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمارے بھائی سے بات نہیں کرتے، ہماری بہن سے بات نہیں کرتے. یہ جو قطع رحم ہے الحمدللہ، یہ کمیونٹی میں the biggest gift the Mormons have. Families are one, everyone related to each other. لیکن شیطان اس چیز کو کوشش کرے گا کہ ڈویژن ہو. جو لوگ ریلیٹڈ ہیں بلڈ سے، لاسٹ نیم ایک ہے، جو ایک دوسرے میں شادی بھی کرتے ہیں، ایوری تھنگ، شیطان آئے گا اس کو بی اویئر آف ہم. یہ کوشش کر رہا ہے سب سے بہترین دوستی توڑنے کے لیے، اور اس کو let him win because we are the ones who will lose. قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ لوگ جو شیعان علی ہیں، کسی کا ذکر نہیں کرتے. پانچویں امام فرماتے ہیں سوائے تعریف کرنے کے لیے. علی کی حدیث ہے، وہ بات جو آپ کسی کو سنانے جا رہے ہیں جس سے اس انسان کی عزت کمتر ہوگی اس انسان کے آنکھوں میں، وہ آپ کو جہنم لے جائے گا. اکثر لوگ دیکھ رہے ہیں they're so clever, we put it in بیچاری. ہاں تو بہت ساچے بیچاری، اپنے خبر سے بیچاری نہیں چھوکری بھائی گئے، بیچاری دھنی بیجی بائی گئے رو بیچاری make it into condolence. We've given کی عزت اوچھی ہے. Gibbat is you telling a truth about somebody. When you کسی کی زندگی کو واضح کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں خوبصورت لباس دیے کہ ہم نے فیٹ چھپایا، یہ اسکار چھپایا، یہ ڈال کے پتہ نہیں چلا کہ ہم بس انسان کو واضح کریں. اللہ وہ ہے جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ستار ایوب، وہ کام جو خدا کر رہا ہے ہم اس کو انڈو کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے لڑائی. This is how we look for problems in our life. پھر ہم کہتے ہیں دعا نہیں کام آ رہی، ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. We need to study کہ ہم کیا کیا اپنی زندگی میں، کہ دو دوست فرینڈشپ ٹوٹ گئی، دو بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں رہے، کسی کا بزنس ختم ہو گیا، کسی کو لوگ عزت سے مسجد میں نہیں دیکھتے. We are absolutely doing something. کہ پھر جب ہم کمنٹ میں پڑھتے ہیں خدا مجھے معاف کر اس دعا، اس گناہ کہ جو میرے اور تیرے بیچ میں جائے، وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان معاف کرے جس کی ہم نے غیبت کی. اب پھر ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، میں کربلا جا رہی ہوں، میں حج جا رہی ہوں، پلیز اب معاف کر دو نا، تو خدا نہیں معاف کرے گا. اب ہم اس انسان کے محتاج ہو گئے، اس کی معافی کے. ہزار لوگوں کو وہ لیٹر جا فارورڈ ایک بنا ہے صرف جس کا you are right, not forgiving you. اب یہ سب کہیں اللہ تم کو کیا معاف کریں، تم تو ماشاءاللہ، ان کا کچھ نہیں چلتا ہے ادھر. اللہ is looking at that one person جس کی وجہ سے اس کی زندگی بگاڑی آپ نے، جو جب مصلی پہ بیٹھا ہے تو آپ کو یاد کرتا ہے. بارے اللہ مجھے بہت تنگ کیا. ہم حدیث میں ملتا ہے کہ ہم جب قبر میں ہوں گے، جب وہ سانپ بچھو آئیں گے، وہ ایک ہی جگہ میں بار بار ڈسیں گے. وہی زخم جب ٹھیک ہو وہاں پھر ہم اسے کہیں گے تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اسی جگہ میں you put me in the same spot, what I do to you, and he'll say جب تم نے اس انسان کو ڈسٹرب کیا نا زندگی میں، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن تم نے اسی ویکنس کے بارے میں بار بار اس کو ہرٹ کیا، جج کیا، اس کے بارے میں بات کی. وہ جو آنسو اس نے روئے ہیں نا، اب میں سانپ بن کے آیا ہوں، یہ ایک آنسو کا قطرہ بن کے میں بنا ہوں. اور یہ آنسو یہ امام حسین کی امانت ہیں. یہ آنسو جب ہم کہتے ہیں خدا تمہیں کوئی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین، جب ہم انسان کو رلاتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں مسجد نہیں آ سکتی کیونکہ لوگوں نے میرے بارے میں یہ سنا. That's when we realize کہ ہم نے بی فاطمہ علیہ السلام سے امانت میں خیانت کی. کیونکہ یہ رومان جو ہے نا، یہ امام حسین کے آنسو کی ہے.
اور بی بی اس وقت اس مسجد میں آئی ہیں، مجلس رحم میں آئی ہیں، اور ایک چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تم تو ہمارے تھے، تم تو ہمارے دوست تھے، تم تو ہماروں سے، تم ہمارے ساتھ اتنے رہے ہو کہ ہم نے سوچا ہم تمہیں جنت دے دیں گے، لیکن تم نے ان کو رلایا جو ہمارے تھے، تم نے ان کو رلایا جو ہم سے محبت کرتے تھے، اور شکایت تم نے، انہوں نے تمہاری کی ہے۔ آج امام حسین جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کے روزے پہ گئے ہیں، تب وہی شکایت کرنے گئے کہ اماں حسین کا اب جینا حرام ہو گیا ہے، یہ لوگ حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، میں کہاں جاؤں، یہ دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ تب امام حسین نے جو بے سی میں آنسو بہائے ہیں، جب اماں سے رو رو کے کہا ماں مجھے اپنے پاس بلا لے، تاریخ میں کہ قبر فاطمہ ہل گئی، اے حسین میں تمہارے ساتھ ہوں، آ جاؤ میرے حسین، میرے سینے پہ سو جاؤ۔ تاریخ ہے حسین سینے پہ سوئے، قبر فاطمہ پہ سر رکھا، بار الہ امام زمانہ میں فاطمہ کی قبر بنا دیجئے، یا مولا ہمیں بھی اسی طرح رونا ہے ہماری ماں کے پاس، ہم دنیا سے بہت تنگ ہو کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ جب امام حسین رو رو کے کہنے لگے اماں مجھے بلا لے، اماں مجھے مرنا ہے، اماں مجھے آپ کے پاس بلا لے، تو جب نیند آئی، اللہ اکبر، جب نیند آئی، رو رو کے کس کو نیند آئی ہے، لیکن یہ ماں کا سینہ ہے، حسین کو جب نیند آئی ہے تو دیکھا بابا آئے ہیں، حسین حسین میں تمہیں لینے آیا ہوں، دیکھا رسول خدا آئے ہیں، نانا کہا حسین میں تمہیں لینے آیا ہوں، جب حسن کو دیکھا رو رو کے کہا بھائی حسن، لوگ حسنین بلاتے تھے ہمیں، بھائی میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، بھیا مجھے بلا لیجئے، مجھے دنیا سے چلے جانا ہے، حسین سے اتنی نفرت، حسین چلا جائے گا دنیا کو چھوڑ کے۔ تب امام کو نانا نے گل لگایا حسین حسین تمہیں چاہو تو ابھی لے جاؤ، لیکن ایک وعدہ تھا نا، یاد ہے جب میری گود میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا نانا میں دین کو بچاؤں گا، ارے وہ بھول گئے، اللہ اکبر۔ کہا حسین حسین کیا تمہیں شہادت کا درجہ نہیں چاہیے، کیا تمہیں یزیدیت کو نہیں مٹانا، کہا ہاں نانا مجھے کرنا ہے، کہا بہت بھاری قیمت ہوگی حسین، زینب کی چادر دینی پڑے گی، اصغر کو دینا پڑے گا، علی اکبر کا سینہ چور چور ہونے والا ہے، ارے قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ حسین رو رو کے کہا مجھے قبول ہے، چلا میوان نبھانے سلام ماں کے مزار، میں تیرا دین بچاؤں گا ہے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا ہے میرے نانا، حسین جاتا ہے
اماں میرے ساتھ چلیے ماں، میں آپ کے بغیر نہیں کر پاؤں گا ماں، بچپن سے آپ مجھے جب چھوڑ کے گئی تب سے تڑپ رہا ہوں ماں، ماں گود میں لے میری شریک صبر بننا ساتھ چل اماں، ارے یہ وہ ماں جسے قبر میں بھی سکون نہ ملا، جس کی قبر کو توڑا، جس کے بیٹے کو رلایا، جس کے بچوں کا خون بہایا، قبر فاطمہ 1400 سال بعد بھی رہی ہے آج فاطمہ اس قبر سے نکل رہی ہے۔ اے میری شیعو، میرا غم تازہ ہوا، محرم کا چاند نظر آیا، اے شیعو میرے حسین کو بے رحمی سے مارا، ماں میرے کپڑے بدل دو، لباس خود پہنانا، ارے کفن پہناؤ ماں، ارے حسین کا کہوں نہ کفن نصیب ہوگا نہ وہ بدن رہے گا، گھوڑوں سے پل چاپا ہوگا حسین، چور چور ہو جاؤ گے حسین، کربلا کی مٹی میں ایک ہو جاؤ گے حسین، ارے کربلا کی خاک کو خاک شفا بناؤ گے تم حسین، اللہ 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 قوم الظالمین، مولا ہمیں کربلا بلا لیجئے، مولا ہمیں وہاں آنا ہے جا عباس کے شانے کٹے، مولا ہمیں علی اصغر کو دیکھنا ہے جہاں وہ تیر گہے میں پھنسی، مولا ہمیں علی اکبر کی وہاں جگہ دیکھنی ہے جب پیاسا ہو کے لوٹ کے آیا، مولا ہمیں کربلا بلا لیجئے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین 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 جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، 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 روزہ شبیر پر دوں گا دعا چل مجھے، جانے والے کربلا کے